السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عاقل صاحب، وعلیکم السلام۔ میں نے آپ سے کال کی تھی کہ میں آپ سے 1 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کا میسج میرے پاس پہنچا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ 1 منٹ بات کرنے میں کافی وقت ضائع ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک میرا دوست ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے کہ اس نے اپنی سالی کے ساتھ صحبت کی ہے، یعنی اپنی سالی کے ساتھ ہم بستری کی ہے، لیکن اب اس کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر سالی کے ساتھ ہم بستری کر لو تو اس کی وجہ سے سننے میں آتا ہے کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے آدمی کا۔ تو آپ یہ مہربانی کر کے اس مسئلے پہ مجھے ابھی جتنا جلدی ہو سکے آپ مجھے اس کی مسئلے پہ ہماری رہنمائی کریں، کیا اس نے اپنے سالی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے یا نہیں ٹوٹا؟ آپ کی مہربانی ہوگی ذرا جلدی ہمیں جواب دیں انشاءاللہ۔ نحمدہ و السلام نصلی۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہے کہ اگر محارم سے کوئی زنا کر لے، بیوی کی بہن سے، ماں سے، بھانجی سے، وغیرہ وغیرہ، تو ایسی صورت میں یہ کہا جاتا ہے کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح باطل ہو جاتا ہے۔ یہ بات شاید آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے کہ زنا کرنے والا مرد ہے، زور زبردستی کر کے وہ اس عورت سے جو اس کے لیے حرام ہے اس سے وہ اپنی شہوت کو پوری کرتا ہے۔ ایسی صورت میں اللہ کے لیے آپ مجھے جواب دیجئے کہ سزا کس کو ملنی چاہیے؟ اس مرد کو ملنی چاہیے یا اس عورت کو ملنی چاہیے جس کا کوئی رول نہیں ہے، جس نے اپنے شوہر کو نہیں کہا، نہ ہی اپنی بہن سے کہا، نہ ہی اپنی ماں سے کہا، نہ اپنی بھانجی سے کہا، بلکہ وہ اس کی بالکل مخالفت کیا کرتی تھی۔ اس نے اپنی عزت اور آبرو بچانے کے لیے بہت کچھ کیا ہوگا، لیکن سزا کے طور پر اس سماج نے اسی لڑکی کو جس کے شوہر نے زنا کیا اس پر حرام کر دیا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ اسلامی تعلیمات کہ کتنے مطابق ہے۔ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ عبدالعزیز بن باز کی محفل میں، مفتی مملکت سعودی عرب سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے۔ یہاں بات کی جا رہی ہے ایک شخص کی جو کہ اپنی جس نے اس کی ماں سے، جس سے وہ شادی کرنا چاہ رہا ہے، اس سے زنا کیا ہے۔ حل یجوز الدخول بالبنت، یا اس عورت سے وہ شادی کر سکتا ہے یا نہیں، یا شادی شدہ عورت جو اس کے نکاح میں تھی اس کے زنا کرنے سے وہ حرام تو نہیں ہو گئی ہے؟ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شیخ صاحب اس نے تو ماں کے ساتھ زنا کرنے کے باوجود پھر بیٹی سے بھی نکاح کر لیا اور اس سے بچے بھی پیدا ہوئے۔ الصحیح انه يدخل بالبنت وان الزنا لا يحرم عليه۔ شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے، صحیح موقف یہ ہے کہ ایک مرد نے اگر زنا کیا ہے، زنا حرام ہے، گناہ کا کام ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن سزا کے طور پر بجائے اس کے کہ مرد کو سزا دی جائے، یہاں ہمارا سماج الٹا ہے، وہ عورت کو سزا دیتا ہے۔ تو عورت بیوی جو اس کی ہے وہ اس پر حرام نہیں ہوئی ہے۔ لأن الزنا محرم ولا تجوز اشاعته، یا زنا تو جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور اس کی نشر و اشاعت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ولا يحرم الحلال، یہ قاعدہ ہے۔ اس قاعدے کو، حالانکہ اس حدیث کے بارے میں بہت سے اہل علم نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ قاعدہ اخذ کیا جاتا ہے کہ ولا يحرم الحلال، حرام لا يحرم الحلال، تو حرام کاری حلال کو حرام نہیں کرتی ہے۔ ایک آدمی نے حرام کاری کی ہے، اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، نہ یہ کہ اس کی بیوی کو کسی، اعوذ باللہ، یہ کیا بات ہوئی ہے؟ اس نے گناہ کیا ہے، توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور اللہ سے صدق دل سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور زوجته تبقى معاه،
اگر عورت نے جو اس کی منکوحہ ہے وہ اسی کے نکاح میں رہے گی، اس سے اس حرام کاری سے اس کے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے۔ اصح القول العلماء یہی ہے کہ وہ اس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہوئی ہے۔ وَلَوْ زَنَا بِأُمِّهَا، شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر اس نے اپنی ساس کے ساتھ ہی زنا کیوں نہ کر لیا ہو، سالی کے ساتھ ہی زنا کیوں نہ کر لیا ہو، اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، اللہ یہ کہ آپ اس کو اس کی بیٹی کو سزا دیں۔ مقصود انہ لا تحرم علیہ، اس کی جو بیوی ہے وہ اس پر حرام نہیں ہوئی ہے، اس صحیح قول کے مطابق وہ اس کی منکوحہ رہے گی، وعلیہ توبۃ للہ، اس پر اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے، اور اگر وہ شریعت نافذ ہو اس کے ملک میں تو اس کو شریعت کے طور پر سزا بھی ملنی چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے تو میرا اور آپ کا کام بھی یہی ہونا چاہیے کہ عیبوں پر پردہ ڈالیں اور اس کی تشہیر نہ کریں۔ یہاں کسی کو اس کے بارے میں تشہیر نہیں کرنی چاہیے کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کی پردہ پوشی فرمائی ہے تو اس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، لیکن شیخ فرما رہے ہیں جیسے کہ بھائی نے ذکر کیا ہے کہ وہ ذہب بعض اہل العلم الى، کیونکہ وہ جو گناہ ہے وہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہے، اللہ اس سے توبہ کی توفیق بخشے۔ اور بہت سے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ اس کی جو بیوی ہے وہ اس پر حرام ہو جائے گی، اور کیونکہ اس نے اپنی جو حق تھا اس کا غیر، اس کی جو محرم تھی اس کا حق تلفی کی ہے، اور اس نے اس کے بستر پر وہ گیا ہے، لیکن یہ قول مرجوح ہے، یہ غیر مناسب اور صحیح قول نہیں ہے۔ وہ صواب صحیح قول یہی ہے کہ وہ اس پر حرام نہیں ہوتی ہے، وَأَنَّهُ نِكَاحُهُ بَاقٍ وَعَلَيْهِ التَّوْبَةُ إِلَى اللَّهِ وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ إِذَا، اگر اس کو شریعت اس کے ملک میں نافذ ہو تو شریعت کے طور پر اس کو سزا دی جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، کہ آپ نے جس کیس کے بارے میں پوچھا ہے تو سالی سے اگر کسی نے زنا کیا ہے، اسأل اللہ السلامۃ والعافیہ، تو اسے توبہ کرنی چاہیے، ان کے عیبوں کو تشہیر نہیں کرنی چاہیے، اور سالی کے ساتھ زنا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی اس کے اوپر حرام ہو گئی ہے۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے، سالی اور بہنوئی غالباً زنا اگر کرتے ہیں تو سزا کس کو ملنی چاہیے؟ ذرا آپ خود سوچئے نا، زنا تو ان دونوں نے کیا ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے، یہ حرام ہونی چاہیے نا، یا وہ حرام ہونا چاہیے؟ اب بیوی کو اس کے اوپر حرام کر دیتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ بہت سے اہل علم کا موقف ہے لیکن یہ صحیح موقف نہیں ہے، صحیح موقف یہ ہے الحرام لا يحرم الحلال، حرام کاری حلال کو حرام نہیں کرتی ہے۔ واللہ تعالی عالم، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون